پیچھے جانا پڑے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے بھی پہلے ایران میں جو خاندان حکومت کر رہا ہے یہ وہ خاندان ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد جب دنیا میں انسان جو رہ گئے تھے، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار ہو کے آئے، بچ گئے، اب وہ جگہ جگہ بسے ہیں، ان کی آبادیاں بنی، انہی سے آبادیاں بنی۔ ان میں سے جو طبقہ ایران میں آ کے بسا، اور پھر جب ایران میں پہلی سلطنت قائم ہوئی، بادشاہت کا نظام چلا، جس خاندان سے وہ بادشاہ تب بنا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد تک اسی خاندان سے بادشاہ چلتے آ رہے تھے۔ ایک ہی خاندان ہے، لگاتار چلتا آ رہا ہے، خاندان تک تبدیل نہیں۔ ہمارے یہاں دیکھیں کتنے خاندان بدل جاتے ہیں، مغلوں کی حکومت رہی، سلجوکیوں کی رہی، خاندان غلامہ رہا، برِ صغیر کے اندر کتنے خاندان، لودھی خاندان حکومت کرتا رہا، غوری خاندان حکومت کرتا رہا، خاندان بدل جاتے ہیں۔ لیکن ایران میں حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے لے کر ہزاروں سال کا فاصلہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے، ایک ہی خاندان ہے جو حکومت کرتا چلا آتا ہے۔ اسی خاندان کا ایک فرد ہے نوشیروان عادل کے نام سے مشہور ہے۔ اس کا عدل، اس کی بہادری، نیکی پوری دنیا میں مشہور تھی۔ نوشیروان کے بعد اس کا بیٹا ہرمز تخت پر بیٹھتا ہے، مگر ہرمز اپنی نالائکیوں کی وجہ سے نظام حکومت صحیح طرح سے چلا نہیں سکتا۔ اسی کی فوج کا جرنیل بہرام اس کے خلاف بغاوت کر دیتا ہے، ہرمز کو گرفتار کر لیا جاتا ہے، عدالت کے کٹہرے میں کھڑا کر دیا جاتا ہے، اس کا پھٹا پرانا لباس اسے پہنایا جاتا ہے، بیڑیاں پہنا دی جاتی ہیں، ہرمز کی آنکھوں میں تپتی ہوئی سلائیاں پھیر کر اس کی آنکھوں کا نور بجھا دیا جاتا ہے، اس کی بیوی اور اس کی بیٹی کو قتل کر دیا جاتا ہے، اسی کے بیٹے کو تاج پر بٹھایا جاتا ہے، تخت پر بٹھایا جاتا ہے، تاج اس کے بیٹے کے سر پہ پہنایا جاتا ہے۔ کیوں؟ خاندان تو نہیں بدلنا نا، خاندان وہی حکومت کرے گا۔ باپ نہیں پسند آیا، برباد کر دیا، لیکن اسی کا بیٹا خسرو، یہ جو خسرو پرویز ہم سنتے ہیں، جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خط مبارک پھاڑا تھا، یہ خسرو پرویز اسی ہرمز کا بیٹا ہے جو نوشیروان کا پوتا ہے۔ اب یہ خسرو پرویز آتا ہے جاہ و جلال کے ساتھ، اتنا غرور اور تکبر میں آتا ہے کہ کسی دوسرے کو خاطر میں نہیں لاتا۔ خسرو پرویز ارد گرد کے علاقوں سے خراج وصول کرتا ہے، جو اس کی حکومت میں علاقے نہیں وہ بھی اس کو چندہ دیں گے تو بچیں گے، ورنہ یہ قبضہ کر لے گا۔ ہر ایک اس زمانے میں ایک طرف یہ ایران کی حکومت ہے جو سپر پاور کہلاتی، اور دوسری طرف روم کی حکومت ہے جو سپر پاور کہلاتی۔ آج کا امریکہ اور برطانیہ یہ کم درجے پہ کھڑے ہیں، اس وقت کا روم اور ایران یہ اوپر والے درجے پہ کھڑے تھے۔ پھر معاملہ یہ ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے اعلان کرنے کا زمانہ قریب آتا ہے، اور اسی زمانے میں خسرو جو ایران کا بادشاہ ہے یہ روم کے ساتھ لڑائی کرتا ہے، حملہ کرتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ادھر اعلان نبوت کیا، مخالفتیں شروع ہوئی، حضور کے ماننے والے ظلم و ستم کافروں کا برداشت کر رہے ہیں، آپ کے ماننے والوں کی ایک جماعت بنتی جا رہی ہے، اور ادھر ایران والا حملے کرتا جا رہا ہے، روم کے علاقے چھینتا چلا جا رہا ہے، آگے بڑھ رہا ہے، وہاں بیٹھا ہوا ہے لشکر لے کے، جاہ و جلال کے ساتھ روم کے جس شہر کی طرف بڑھتا ہے قبضہ کر لیتا ہے، یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت کو ابھی 3 سال گزرتے ہیں، اور اس وقت شام کا علاقہ، فلسطین، یروشلم، بیت المقدس پر قبضہ کر لیتا ہے خسرو، جھنڈے لہرا دیے جاتے ہیں، مصر پر، لیبیا پر جھنڈے لہرا گئے ایران کے، رومی سلطنت ختم ہوتی جا رہی ہے اور ایران والا غالب آتا جا رہا ہے۔ یروشلم پر قبضہ کر لیا، بیت المقدس کو توڑ دیا، دیواریں گرا دیں، 90,000 عیسائیوں کو ذبح کیا،
90,000 عیسائیوں کو ذبح کیا. رومی سلطنت ہرقل قیصر روم ختم کر دیا اس نے اس کی ساری سلطنت کو. ایک چھوٹے سے حصے میں قسطنطنیہ اور کچھ تھوڑا سا علاقہ رہ گیا رومی سلطنت کے پاس، باقی سارے پر خسرو اپنا قبضہ کر چکا ہے. یروشلم میں بیٹھ کر ایک خط لکھتا ہے روم کے بادشاہ کو. وہ اب چھوٹے سے حصے قسطنطنیہ میں بند ہو گیا اور تھوڑا سا علاقہ اس کے پاس رہ گیا، باقی تو اس نے چھین لیا ہے خسرو نے. یروشلم میں ایک صلیب، وہ صلیب تھی جس کے بارے میں عیسائی کہتے تھے کہ یہ وہ اصلی صلیب ہے جس پر حضرت عیسیٰ کو سولی دی گئی تھی. عیسائیوں کا عقیدہ تھا. وہ جو صلیب وہاں پڑی تھی اس نے وہ بھی وہاں سے نکال لی اور اس کو ایران کے دارالحکومت مدائن میں لا کے رکھ دیا، تباہ کر دیا ان کا سارا سلسلہ. اب خسرو خط لکھتا ہے روم کے بادشاہ ہرقل قیصر روم کے نام پر. لکھتا کیا ہے؟ اپنے آپ کو خسرو کہتا ہے سب خداؤں کا بڑا خدا، یعنی خدا جن جن کی بھی عبادت ہوتی ہے کہیں پر دنیا میں، سب خداؤں کے بڑے خدا اور روئے زمین کے مالک خسرو کی طرف سے اپنے کمینے اور بے شعور بندے ہرقل کے نام، یعنی تو میرا غلام ہے. روم کے بادشاہ کو کہہ رہا تو میرا غلام ہے، تیری کیا ہستی ہے؟ میں ہوں سارے خداؤں کا بڑا خدا اور میں ہوں پوری روئے زمین کا مالک. تو میرا ایک معمولی کمینہ اور بے شعور غلام ہے. تجھے خط لکھ رہا ہوں. تو کہتا تھا تجھے اپنے رب پر بڑا بھروسہ ہے. کیوں؟ وہ عیسائی تھے نا رومی. یہ جو ایران والا خسرو تھا یہ سورج کی پوجا کرتے تھے اور آگ کی پوجا کرتے تھے. روم والے عیسائی تھے، اہل کتاب تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی مانتے تھے اور اللہ کو رب مانتے تھے. ابھی تک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اعلان وہاں پہنچا نہیں تھا کہ ان کے انکار پر ہم انہیں کافر قرار دیں. کافر تو تب ہوگا جب حضور کی نبوت کا کوئی کو انکار کرے. ابھی سرکار کی نبوت کی خبر ہی وہاں نہیں پہنچ رہی. اب معاملہ کیا ہوتا ہے؟ وہ کہتا ہے تو کہتا تھا تجھے اپنے رب پر بڑا بھروسہ ہے، تیرا رب مجھ سے یروشلم کو بچا نہیں سکا. دیکھ میں نے بیت المقدس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی. ہمارے ہاں بھی کچھ ایسا کہا جاتا ہے، بڑا 11ویں والے کو مانتے ہو اسے کہو آ کے میری ٹانگ توڑ لے. یہ چیلنج ہوتے ہیں اس طرح سے. ماننے والوں کو ہمیشہ سے نہ ماننے والے اس طرح کی باتیں کرتے آئے. اب وہ کہہ رہا ہے تیرا رب مجھ سے یروشلم کو بچا نہیں سکا اور آ رہا ہوں تیری طرف، چھپ. خسرو پیش قدمی کرتا ہے. اس کا جواب قیصر نے کیا لکھنا، اس کی تو سلطنت ہی ختم ہو چکی. اب خسرو آتا ہے اور قسطنطنیہ کا بھی محاصرہ کر لیتا ہے. فوجیں قسطنطنیہ کا محاصرہ کر لیتی ہیں اور شکست کا پورا اعلان کر دیا جاتا ہے. خسرو نے ہرا دیا. ادھر مکہ کا حال سنیں. جنگ کی خبریں مکہ پہنچ رہی تھی کہ جنگ چل رہی ہے اور خسرو آگے بڑھتا جا رہا ہے. مکہ والے کافر کیا کہتے تھے مسلمانوں کو؟ جو چند جماعت ایک بنی تھی نا کچھ مسلمانوں کی، ان کو کیا کہتے تھے؟ دیکھو ایران والا ہمارا بھائی، نہ وہ اللہ کو مانتا نہ ہم اللہ کو مانتے. وہ روم والے عیسائی تمہارے بھائی، تم بھی اللہ کو مانتے ہو وہ بھی اللہ کو مانتے ہیں. اللہ کو ماننے کا معاملہ تو تھا نا سانجا. ابھی تک وہ باتیں بھی عیسائیوں کی جو ہم کہتے ہیں ہمارے محمد عربی کا انکار انہوں نے ابھی نہیں کیا، کیونکہ یہاں ابھی تک وہاں معاملات ہی نہیں پہنچے. انہوں نے کہا ایران والے ہمارے بھائی، کافر کہہ رہے ہیں ایران والے ہمارے بھائی، نہ وہ اللہ کو مانتے ہیں نہ ہم. روم والے تمہارے بھائی، وہ بھی اللہ کو مانتے ہیں تم بھی اللہ کو مانتے ہو. دیکھو ہمارے بھائی نے تم اللہ کے ماننے والوں کے بھائیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا، اینٹ سے اینٹ بجا دی. یہ کس کے ساتھ بات ہو رہی تھی؟ اصل میں اب مسلمانوں کا معاملہ نہیں رہا. یہ تو گفتگو ہی ساری اللہ کو سامنے رکھ کے کر رہے ہیں. یہ گفتگو ہے اللہ کے خلاف. وہ کہتے ہیں تم اللہ کو ماننے والے، ہم نہیں. ایران اللہ کو نہیں مانتا، سورج کی عبادت کرتا ہے، آگ کی عبادت کرتا ہے. کمال ہے ویسے یہ بھی، جو اللہ کی عبادت نہیں کرتا اللہ کی مخلوق کی عبادت کر رہا ہے.
سورج اللہ ہی کا تو ایک چھوٹا سا بنایا ہوا گیند، اسی کی تو مخلوق کا ایک ذرہ، اس کی عبادت کر رہا ہے، اس رب کی عبادت نہیں کر رہا جو سورج کا بھی مالک ہے۔ اب وہ کیا رہا ہے، بغلیں بجا رہے، اور پھر انہوں نے نعرے مارنے شروع کر دیے، آؤ مقابلے میں، چند دن گزر جانے دو، جس دن تم آئے نا ہمارے سامنے نکل کر، جیسے ہمارے بھائیوں نے روم کی اینٹ سے اینٹ بجا دی ہے، لَنَظْهَرَنَّ عَلَيْكُمْ، ہم بھی تمہارا ستیہ ناش کر کے رکھ دیں گے، تہس نہس کر دیں گے، برباد کر دیں گے تمہیں ہم۔ اب اس پہ بغلیں بجا رہے، شکست اور جنگ وہاں ہوئی، اور ہم چیلنج ہمیں ہو رہا ہے مکے میں بیٹھے، لوگ مسلمان جو بیچارے پہلے ہی ان کے ظلم و ستم کا شکار ہیں، ان کی بغلیں بجتی دیکھیں تو حضور سید عالم کی بارگاہ میں گئے، ہمدردیاں ان کو تھیں۔ جیسے چائنا اور انڈیا اگر میچ کھیلے تو ہماری ہمدردیاں کس کے ساتھ ہوتی ہیں؟ چائنا کے ساتھ۔ ہم کیا کہہ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ وہ ہمارا مسلمان بھائی تو نہیں، لیکن ہم انڈیا ہمارا جتنا دشمن ہے، دشمن کا دشمن بھی دوست ہوتا ہے، یہ بھی قانون ہے۔ اب وہ کہہ رہے ہیں جو بھی باتیں، تو مسلمان مکہ کے یہ پریشان ہیں، ان کی ہمدردیاں ان کے ساتھ ہیں، روم والوں کے ساتھ، اہل کتاب ہیں، اللہ کیوں مدد نہیں کر رہا؟ بات تو اللہ پر آ رہی ہے۔ ایک وہ جو اللہ کو نہیں مانتا، اگر اس کے ساتھ ٹکر ہے اللہ والے کی، تو جیتنا کسے چاہیے؟ اللہ والے کو۔ وہ نہیں جیتا، اس بات کی پریشانی مسلمانوں کو۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، لوگ پہلے آئے ہیں سیدنا ابو بکر صدیق کے پاس، کہا یہ مسئلہ بڑا عجیب ہے، جدھر سے جاتے ہیں تالیاں بجاتے ہیں، پہلے ہمیں اور طرح ذلیل کرتے تھے، اب یہ نیا مسئلہ شروع کر لیا ہے، جب جو ہمیں دیکھتا ہے کافر یہی کہتا ہے، دیکھا جیسا بیڑا غرق رومیوں کا ایرانیوں نے کیا ہے ویسا ہم تمہارا کریں گے۔ ہمارے لیے تو مشکل ہو گیا نکلنا باہر۔ اب جب یہ معاملہ ہوتا ہے، مسلمان آئے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کے حضور کے سامنے بیٹھے، یا رسول اللہ یہ مسئلہ بڑا عجیب ہے۔ سرکار کے جواب دینے سے پہلے پروردگار نے سورہ روم کی آیتیں نازل کر دی۔ اب معاملہ چونکہ اللہ کا آ رہا تھا، بیچ میں اللہ کو لیا گیا تھا، معاملہ ایسے کیسے چھوڑا جاتا؟ اور پریشانی حضور کے غلاموں کے دلوں میں آ رہی تھی، کیسے نہ ان کو حل نہ کیا جاتا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو کے بیٹھے ہیں، جبرائیل آیتیں لے کر آ گئے، الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون فی بضع سنین۔ آیتیں لے کے آ گئے، کیا آیتیں؟ غلبت الروم فی ادنی الارض، پاس کی سرزمین میں، قریب کی سرزمین میں رومی ہار گئے ہیں، شکست ہو گئی تھی، رومی ہار گئے ہیں، وَهُم مِّن بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ فِي بِضْعِ سِنِينَ، اب وہ ہارنے کے بعد چند سالوں کے اندر اندر ہی دوبارہ غالب آ جائیں گے۔ تسلی کیا دی جا رہی تھی؟ انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے رومیوں کا ستیہ ناش کر دیا ہے، رومی دوبارہ آ جیتیں گے، ایران والے۔ اچھا، اب ایک بندہ سوچتا ہے کہ اگر ایک ملک کبھی جنگ ہار جائے تو کبھی جیت بھی سکتا ہے، یہ کوئی ایسی بات نہیں، لیکن آپ اندازہ کریں روم کی سلطنت کے پرخچے اڑا چکا ہے ایران۔ روم کی حالت یہ ہے کہ 100 سال تک اب سر نہیں اٹھا سکتا، 100 سال تک بڑے غرق ہو گیا اس کا، چند علاقوں میں بند کر کے رکھ دیا ہے اس کو۔ ایک انگریز تاریخ لکھنے والا گبن ہسٹری اینڈ فال آف رومن امپائر کتاب لکھتا ہے، تاریخ لکھتا ہے رومن امپائر کی، اس کی 4تھی جلد میں وہ لکھتا ہے ایٹ دس ٹائم دس پریڈکشن از سیڈ ٹو ہیو بین ڈیلیورڈ، یہ جو وقت ہے جس میں یہ پیش گوئی قرآن کر رہا تھا، جس وقت میں قرآن یہ پیش گوئی بتا رہا تھا کہ رومی چند سالوں کے اندر اندر غالب آ جائیں گے، no prophecy could be more distant from its accomplishment، اس قسم کی کوئی پیش گوئی پوری ہونے کا تصور تک نہیں تھا، ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ گبن لکھتا، اس نے کہا روم کے پاس تو کچھ چھوڑا ہی نہیں تھا، ایران نے دوبارہ رومی غالب آئے سوچا ہی نہیں جا سکتا تھا۔ اور قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ چند سالوں کے اندر، چند سال کے لیے لفظ کیا استعمال کیا؟ بضع سنین۔ میں نے بہت ساری بات کو مختصر کیا ہے، بہت ساری، لیکن پھر بھی یہ کرنی تو پڑے گی، میں کہیں جانا چاہتا ہوں۔ فی بضع سنین،
قرآن نے لفظ استعمال کر دیے چند سال۔ اب بدعہ کا لفظ جب عربی میں بولا جائے، خواہ وہ صدیوں پہلے کی عربی ہو یا آج کی عربی ہو، قانون ہے جب بدعہ کا لفظ بولا جائے تو گنتی کے 9 تک مراد ہوتا ہے۔ 1 2 3 4، یہاں 1 2 بھی نہیں، 3 سے لے کے 9 تک، 3 سے لے کے 9، 3 سال 4 سال لگ سکتے ہیں، 5 لگ سکتے ہیں، حد کی حد 9 سال لگ سکتے ہیں، 9 سے اوپر نہیں جائیں گے، 10 نہیں ہو سکتے۔ جب بدعہ کا لفظ بولا جائے تو مراد یہ ہے کہ 9 سال کے اندر اندر، اب قرآن کیا کہہ رہا تھا، 9 سال کے اندر اندر رومی غالب آ جائیں گے، ایران ہار جائے گا۔ کتنے سالوں کے اندر؟ 9 سالوں کے اندر۔ اور حالت کیا ہے؟ 100 سال تک رومی سر نہیں اٹھا سکتے۔ حال یہ بنا پڑا ہے۔ جب یہ خبر آئی نا، قرآن کی آیت آئی 9 سال کے اندر، لیکن 9 کا لفظ نہیں تھا، لفظ کیا ہے؟ بدعہ سنین، چند سالوں کے اندر، جس سے 4 بھی مراد ہو سکتے ہیں، 5 بھی، 6 بھی، 8 بھی، 9 بھی۔ آیت آئی، آیت آنے کے بعد حضور سید عالم نے فرمایا ابو بکر بدعہ سنین کی بات آ گئی ہے، رومی بدعہ سنین کے بعد غالب آ جائیں گے، تیرا رب اپنے ماننے والوں کو رسوا نہیں ہونے دے گا۔ بدعہ سنین کے اندر غالب آ جائیں گے۔ اب ابو بکر صدیق نے یہ خبر سنی نا تو خوش ہوئے، اٹھے یہاں سے، لوگ تو اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے، اور ابو بکر صدیق گئے ان کافروں کے ٹولیوں اور مجمعوں کی طرف جہاں وہ بیٹھ کے بغلیں بجایا کرتے تھے۔ اب جب ابو بکر صدیق ادھر پاس سے گزرے نا تو وہ آگے سے پھر وہی نعرے مارے، دیکھا رومیوں کا کیا حشر کیا۔ ان کی بات ہی آج کل یہی تھی، یعنی تانا تھا، ہم نے بھی ایسے پیس کے رکھ دینا ہے تمہیں جیسے تمہارے بھائیوں کو ایرانیوں نے پیسا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا فرحتم بظہور اخوانکم علی اخواننا، اوے تم ہمارے بھائیوں کے اوپر جو تمہارے بھائیوں نے غلبہ کیا ہے اس کی خوشیاں منا رہے ہو؟ لا تفرحوا، اب خوشیاں نہ مناؤ، ولا یکرن اللہ اعینکم، اللہ تمہاری آنکھوں کو ٹھنڈا نہیں ہونے دے گا۔ ہمیں محمد عربی نے بتا دیا ہے فتح اب رومیوں کو دوبارہ ملنے والی۔ اخبرنا نبینا، ہمیں حضور نے بتا دیا ہے رومی دوبارہ غالب آئیں گے۔ اب یہ بات سنی نا، بڑے عجیب سا ان کا تاثر بنا، رومی کیسے غالب آ سکتے ہیں؟ ہنسے۔ ابی بن خلف اٹھا، بڑا سردار اٹھا، ابو بکر کیا کہہ رہا ہے رومی غالب آ جائیں گے؟ ابو بکر صدیق کہنے کہ چند سالوں کے اندر سرکار نے فرما دیا ہے اب یہ ہو کر رہے گا۔ ابی بن خلف کہنے لگا نہیں ہو سکتا، کیا کر رہا ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہنے لگا جب محمد عربی نے فرما دیا تو اب ہو کے رہے گا، ایسا ہوگا۔ ابی بن خلف اٹھا، کہنے لگا حل نکامرک، لگ گئی شرط، پھر شرط لگاتا ہے میرے ساتھ۔ اب شرط لگانے کا حکم اس وقت تک ابھی نہیں آیا تھا، یہ تو سرکار جب مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے ہیں تب حکم آیا ہے، اس وقت تک شرط لگانا حرام نہیں تھا۔ وہ کیا کہہ رہا ہے؟ شرط لگاتا ہے میرے ساتھ، شرط لگا اگر رومی غالب آئے 10 اونٹنیاں میں دوں گا، اور اگر رومی غالب نہ آ سکے چند سالوں کے اندر 10 اونٹنیاں ابو بکر تو مجھے دے گا۔ اب سال طے کر کتنے کرتا ہے، کتنے سال کی بات۔ ابو بکر صدیق نے سوچا بدعہ کا لفظ 9 تک آتا ہے، میں 5 رکھ لیتا۔ کہا 5 سال کے اندر۔ حالت کیا ہے؟ رومی 100 سال تک سار نہیں اٹھا سکتے، دنیا کی تاریخیں بتا رہی ہیں۔ اور ادھر کیا ہے؟ انہوں نے کہا 5 سال کے اندر اندر رومی غالب آئیں گے، شرط لگ گئی تیرے ساتھ۔ جو سرکار نے فرمایا ہے غلط نہیں ہو سکتا۔ اس نے کہا کذبتا۔ ابی بن خلف کہتا ابو بکر جھوٹ بول رہے ہو۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے انت اکذب یا عدو اللہ، اللہ کے دشمن تو سب سے بڑا جھوٹا ہے، محمد کا فرمایا غلط نہیں ہو سکتا، ہوگا۔ 5 سال کی مدت طے کر کے ابو بکر صدیق آ گئے، شرط لگ گئی 10 اونٹنیاں۔
ابو بکر صدیق نے آ کے سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا حضور میں گیا تھا بات کرنے ان کے ساتھ اور معاملہ یہ ہو گیا ہے اس نے مجھے شرط لگانے کو کہا میں نے لگا دی. شرط لگ گئی ہے 10 اونٹنیوں کی 5 سال کی مدت طے ہوئی ہے. سرکار نے فرمایا ابو بکر ماذا آقا لہذا وہ کس بات کی وجہ سے تو شرط لگانے تک پہنچ گیا؟ ایسی کیا بات ہو گئی تھی؟ بات ہوئی تو نے شرط لگا دی اس کے ساتھ. شرط لگانے والا معاملہ کیا تھا؟ ابو بکر صدیق کہنے لگے یا رسول اللہ مسئلہ میری عزت کا نہیں تھا، بات آپ کے فرمان پہ آ گئی تھی، آپ کی تصدیق کی بات آ گئی تھی. جب وہ کہتا تھا محمد سچ نہیں کہتا میں کیسے پیچھے رہ جاتا. آقا آپ کی عزت کی بات آ گئی تھی. ابو بکر چپ نہیں رہ سکتا تھا، لگ گئی شرط لگا دی. سرکار نے فرمایا ابو بکر شرط لگا آیا ہے نا تو اگر، تو اب ظاہر ہے جو حضور کی خاطر اتنا آگے کھڑا ہے محمد تو پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں. جو ابو بکر اگر اتنا سرکار کا وفادار ہے تو حضور بھی تو ابو بکر کی کانڈ نہیں لگنے دیں گے نا. اور یہ تو شیوہ ہی اللہ رسول کا نہیں ہے. جو اللہ اور رسول کی خاطر میدان میں کھڑا ہو ان کی کانڈ لگنے دیں. مجھے نہیں یاد میں کس جماعت میں تھا، 6 میں تھا کہ 7ویں میں تھا، مجھے پتا نہیں ہے، بڑے عرصے چھوٹا سا تھا. اور ایک ایسا بندہ جو نماز نہیں پڑھتا تھا اور آ کے مسجد میں لوگوں کو تنگ کیا کرتا تھا، اس کے ساتھ پاس بیٹھے ہوئے وہ اپنے آپ کو فقیر درویش اور سارا کہہ کر نمازیوں پر کیچڑ اٹھالتا تھا. بیٹھا ہوا باتیں کر رہا. میں نے غلط کیا اب کہتا ہوں، لیکن میں بچہ تھا، 5ویں 6 7ویں جماعت کا بچہ تھا، مجھے کیا پتا کہ میں نے غلط کرنا ہے کہ صحیح کرنا ہے. اس نے کہا بس یہ علی کو ماننا ہے. ماننا تو علی کو ہی ہے مگر اس طرح تو نہیں ماننا جیسے تجھے سکھایا گیا ہے. ہم علی کو زیادہ مانتے مگر ہمیں اس وقت بہرحال بات مجھے کچھ نہیں پتا. اس نے صرف کہا یہ غلط طریقہ ہے. میں نے اسے کہا چھوڑ اس بات کو، صرف اتنا بتا علی کی زیارت تو مجھے کرا سکتا ہے یا میں تجھے کرواؤں یہاں پر؟ یہ بات اگر وہ کہہ دیتا نا کروا تو میں کہاں کروا سکتا تھا. مجھے صرف یاد ہے کہ میں نے جب اسے کہا تو اس کے آگے منہ میں جواب نہیں تھا کہ تو کروائے گا یا میں کرواؤں. صرف اتنی بات تھی کہ اللہ کے اوپر بھروسہ پتہ نہیں کتنا تھا. اس وقت یہ خیال تھا کہ آج اگر کھڑے ہیں یہاں مسئلہ نمازیوں کا آیا ہوا ہے، بندہ باہر سے آگے کیچڑ اٹھا رہا ہے، یار میں تو کچھ بھی نہیں کرنا، آج کر سکتا ہوں نہ کل کر سکتا تھا، غلط تھا. ایک بچے کو جو غیرت آ سکتی تھی آ گئی، اس میں جو جملہ کہہ دیا، مگر مولا نے میری کانڈ نہیں لگنے دی. وہاں پر میری کانڈ وہ کہہ سکتا تھا نا آگے سے کروا، پھر میں کیا کرتا. لیکن اس کے منہ میں یہ بات نہیں آئی کہ تو کروا. اس کو اپنی پڑ گئی کہ میں تو نہیں کروا سکتا، وہ نہیں کروا سکتا تھا، مجھے بھی نہیں کہا. اور یہ مسئلہ ہم جیسوں کی کانڈ رب العزت نہیں لگا دے دیتا تو کائنات کی افضل ترین ہستی نبیوں کے بعد جس کا مقام ہے ابو بکر صدیق، اس کی کانڈ کیسے لگنے دے گا مولا؟ کیسے کانڈ لگنے دے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی؟ نہیں لگ سکتی. سرکار نے فرمایا ابو بکر بات تو کر آیا ہے، سال تھوڑے رکھے ہیں. قرآن میں جو لفظ آیا جو میں نے بتایا وہ بدع سنین ہے، اور بدع کا لفظ 9 تک جاتا ہے. جا نئے سرے سے اور جا کے اسے کہہ سال 9 کر لے، اونٹ جتنے مرضی بڑھا دے. شرط لگا نہیں ہٹنا پیچھے. اب یہ ابو بکر کی شرط ہے. محمد عربی فرما رہے ہیں جا فزائد ہو، شرط زیادہ کر دے، وَمَادِّهْ فِي الْعَجْلِ. اس نے کہا مدت بھی بڑھا کے 9 سال کر، کیونکہ میں نے تو بدع کہا تھا، 9 کا ہنسا اس میں آتا ہے. 9 سال مدت کر، اونٹ بڑھا دے. ابو بکر صدیق گئے، دیکھا ابی بن خلف نے ابو بکر آیا ہے، چہرے کو دیکھا لگا لعلہ کا ندمتا. ابو بکر لگتا ہے کوئی شرمندہ ہو، شرط ختم کرنا چاہتے ہو، پتہ لگ گیا نا نہیں جیت سکتے. ابو بکر صدیق کہنے لگے نہیں شرط ختم کرنے نہیں آیا، اونٹ بڑھانے آیا. تو 10 اونٹنیوں کی بات کرتا تھا، میں 100 اونٹ دوں گا. مگر محمد عربی نے جو لفظ فرمایا ہے میں نے 5 کہا، اس کا معنی 9 ہے. لفظ تجھے بھی پتا ہے 9 ہے بدع کا معنی. اس نے کہا ہاں بدع کا معنی 9 تک جاتا ہے. اس نے کہا 9 تک جاتا ہے، سال 9 کر
اونٹ 100 کر دے، میں 100 اونٹ دوں گا تجھے اگر رومی غالب نہ آئے۔ اب معاملہ کیا تھا؟ اس نے کہا 9 سال، او 50 کیا 100 سال تک رومی غالب نہیں آ سکتے، تو 9 سال کی بات کرتا ہے۔ ابو بکر لگ گئی شرط، 9 سال کے اندر اگر غالب آ گئے رومی تو 100 اونٹ میرا رہا۔ اب یہ جو قرآن نے کہا تھا بضع سنین میں غالب آئیں گے، وقت گزرا، جس دن مسلمان ادھر سے آئے ہیں بدر کی فتح کر کے، جنگ بدر کو فتح کی 9واں سال تھا اس وقوعے کو، جنگ بدر جب ہوئی ہے 9واں سال تھا، اس 9ویں سال میں ادھر انہوں نے بدر فتح کی، ادھر شام سے اطلاع آ گئی رومیوں نے ایران کو فتح کر لیا، رومیوں نے غلبہ پا لیا، ایران کی اینٹ سے اینٹ بنا دی، فتح کر لیا۔ ابو بکر صدیق گئے ابی بن خلف کے پاس، وہ مر چکا تھا، اس کے بیٹوں کے پاس گئے، یاد ہے تمہارے ابے نے شرط لگائی تھی مجھ سے؟ انہوں نے کہا یاد ہے۔ کہنے لگے لاؤ میرے اونٹ، 100 اونٹ میرا لاؤ۔ ابی بن خلف کے بیٹوں نے کہا لے جاؤ۔ یہ کئی باتیں ایسی ہوتی ہے، کافر بھی ہو تو باتوں سے مکرا نہیں جا سکتا، نہیں مکرے۔ انہوں نے کہا لے جائیں۔ ابو بکر صدیق کے ساتھ اپنے غلام لے کے گئے ہوئے تھے، 100 اونٹ لے کے سرکار کی بارگاہ میں آئے، حضور ہم شرط جیتے ہیں، یہ 100 اونٹ ہیں۔ سرکار نے فرمایا ابو بکر ان 100 اونٹوں کو راہ خدا میں تقسیم کر دو، تیرے پاس نہیں رہنے چاہیے، اس لیے کہ شرط بعد میں حرام بھلے ہو، لیکن جس چیز نے بعد میں حرام ہونا ہے پیغمبر کو تو پہلے ہی پسند نہیں ہوتی، وہ تیرے پیچھے لگا دی تھی۔ اب اگر تو یہ اونٹ استعمال کرے گا تو دنیا کہے گی ابو بکر نے شرط کے اونٹ رکھے ہوئے تھے۔ ابو بکر یہ اونٹ تقسیم کر دے، راہ خدا میں دے دے۔ ابو بکر صدیق نے اونٹ دے دیے راہ خدا میں، مگر کمال تو ہو گیا نا وہ والا جو قرآن نے کہا تھا، جو قرآن نے کہا تھا کہ اب جو رومی چند سالوں کے اندر غلبہ پائیں گے، 9 سال کے اندر 624 عیسوی میں ادھر بدر فتح ہوا، اور ادھر وہ قرآن نے یہی کہا تھا وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ بِنَصْرِ اللَّهِ يَنْصُرُ مَن يَشَاءُ، اس دن مومن اللہ کی مدد سے خوشیاں منائیں گے۔